ہے اور ماشاءاللہ نے اسکل حاصل کی ہے، نالج حاصل کیا ہے، اور اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ انڈیپینڈنٹ ہے، کسی پہ ڈپینڈ نہیں کرتے، وہ یہ خود اپنے پیسے لائق ہو گئے ہیں، قابل ہو گئے ہیں کہ یہ خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں اور پیسے کما سکتے ہیں. تو میری خواہش یہی ہے کہ جو شاذ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہم انشاءاللہ اس قابل بنائیں کہ وہ نہ بلکہ اپنے آپ کو سپورٹ کریں اور فیملیز کو، لیکن جو ان کا جو محلہ ہے، جو گجرات ڈسٹرکٹ ہے، جو پھر پنجاب جو صوبہ ہے نا، وہ انڈیویجول سے ہی بنتا ہے. تو ایک میں کمٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں سمیرا جی سے اور تمام اسٹاف سے کہ جو یہ پروسیس ہوتا ہے سیکھنے کا، اس میں آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے، کورسز کے پیسے دینے پڑتے ہیں، کافی چیزیں فری ہیں. لیکن جو شاذ کے اسٹوڈنٹس ہیں جو انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں، پچھلے کل سے ہم نے شروع کیا اور کل ہمارا آخری دن ہوگا، لیکن جو اسٹوڈنٹس کوئی بھی کورس کرنا چاہتا ہے سمیرا جی، اور اس کورس کے دوران جو بچہ ہم اسیس کریں گے جو لگن کے ساتھ پڑھ رہا ہے، جو محنت کر رہا ہے، ہم اس محنت کا بھی اس کو ریوارڈ دیں گے اور انشاءاللہ ہم اس کی کاسٹ کور کریں گے اور اس کو انشاءاللہ اس کو کیش گفٹس بھی دیں گے ظاہر شاہ کی اجازت سے. تو ہم چاہتے ہیں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کریں کہ امیڈیٹلی کہ ہمیں بس ایسے بچے چاہیے جو محنت کریں اور ہارڈ ورکنگ ہو اور جو بڑے خواب دیکھیں. تو انشاءاللہ جو لوگوں کی یہ بڑی اسٹرگل ہوتی ہے تو بعد میں وہ اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو بچے ہیں وہ اس ایک انسینٹیو دینا پڑتا ہے، جس طرح ہمارا دین بھی ہے وہ ہمیں انسینٹیو دیتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ کو نیکیاں جو ہیں ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں. تو اگر ہمارا کریٹر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سسٹم امپلیمنٹ کرتا ہے تو ہمیں بھی اس سے سیکھنا چاہیے کہ کبھی یہ ضرورت ہی ہوتا ہے کہ آپ کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے مختلف ٹیکنیک سے. تو میں پیرنٹس بھی انشاءاللہ ابھی سیشن کے بعد گپ شپ ماروں گا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں ان کے بچوں کی ضروریات ہیں، کیا ہم ہیلپ کر سکتے ہیں. لیکن تب ہم بچے کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے. اگر اس میں گرافک ڈیزائننگ کا شوق ہے، وہ گرافک ڈیزائننگ کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کا خرچہ جو کورس کا ہے، اور اگر وہ اچھی پرفارمنس دکھائے گا اس کورس میں اس کے دوران، اور انشاءاللہ کورس ختم کرنے پہ تب وہ سرٹیفکیٹ ختم کرے گا تو انشاءاللہ ہم اس بچے کو بونس بھی دیں گے. اور جو پوری جرنی ہے فری لانسنگ تک، اس نے کس طرح بینک اکاؤنٹس کھولنے ہیں، کس طرح پیرنٹس کی سپورٹ چاہیے، اس لیے بچے جو ہیں وہ انڈر 18 ہیں تو کچھ کام وہ نہیں کر پائیں گے، اس کے لیے پیرنٹس کا تعاون بہت ضروری ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ آج کل پالیسی جو میں نے سیکھا ہے اور جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، حکومت کی طرف سے، پاکستانی حکومت کی طرف سے 0% ٹیکس ہے فری لانسنگ پہ. یہ صحیح بات ہے جنید؟ تو 0 ہاں ٹیکس فری ہے. تو جو بھی آپ کی کمائی ہے فری لانسنگ سے، جو آپ ڈالر کمائیں گے تو آپ نے ٹائم سیکریفائس کرنا ہے. تب آپ دیکھیں پیپل ہو آر ڈیزرونگ، یا فیملی میں کوئی مشکل وقت سے گزر رہا ہے، یا آپ کے کوئی دوست یار. تو میں 2015 کے بعد آیا تھا پاکستان دسمبر 2023 میں، 4 مہینے پہلے. اور آنے سے پہلے میں نے ایک روڈ میپ بنایا تھا کہ جو بھی فلاحی ادارے ہیں پاکستان میں جو اچھا کام کر رہے ہیں، جو ہر سال جس طرح ہم ڈاکومنٹریز دیکھتے ہیں یوٹیوب میں، میڈیا میں آتے ہیں، مجھے بڑا شوق ہوا کہ ہر سال جو زکوٰۃ صدقات ہم نکالتے ہیں، دور بیٹھے ہوئے بڑا احسان ہے کہ آپ ڈائریکٹ ڈیبٹ دیں، پیسے دیں، لیکن آن دا گراؤنڈ کیا کام ہو رہا ہے اس میں ہمیں آن دا گراؤنڈ ہیلپ کرنی چاہیے. کیونکہ چیریٹی بھی ہے، انویسٹمنٹس کی طرف ہمیں ڈائیورسفائی کرنی چاہیے. لوگ سوچتے ہیں کہ اگر آپ نے صرف پیسے بنانے ہیں تو پراپرٹی میں انویسٹ کریں، اسٹاکس اینڈ شیئرز میں کریں، مختلف بزنسز ایکوائرز کریں، لیکن جو ہماری چیریٹی بھی ہوتی ہے اس کو بھی ڈائیورسفائی کرنا چاہیے. پاکستان کا ملک اور معاشرہ ایسا ہے، تب ہم دیکھتے ہیں اس کے تمام یونائٹڈ نیشنز کے انڈیکیٹرز کہ پورا کا پورا ملک سیڈ ٹو سے کہ ICU پہ ہے. چاہے آپ ہیلتھ کا شعبہ لیں، ایجوکیشن کا لیں، گورنمنٹ کا سسٹم لیں. تو پاکستان کو آپ جیسے نوجوان اور آپ جیسے ٹیلنٹڈ بچوں کی ضرورت ہے، پروفیشنلز کی ضرورت ہے، اور پیسے سے بڑھ کر آپ اپنا ٹائم اس کام کے لیے نکالیں. اور نالج اور اسکلز جو آپ نے حاصل کی ہیں وہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ملک کو، جن کے اتنے احسانات ہیں ہم پہ، اور اس ملک سے ہماری پہچان ہے. کیونکہ 30 سال بعد بھی میں نے ساری زندگی یو کے میں گزاری ہے، لیکن میں پھر بھی اپنے آپ کو پاکستانی زیادہ سمجھتا ہوں، بجائے اس کے کہ میں برٹش کا سٹیزن ہوں. تو میں زیادہ وقت بھی نہیں لینا چاہتا، میرا گلا بھی خشک ہو رہا ہے، لیکن there's a few important points I'd also like to mention. کہ تب میں آ رہا تھا دسمبر میں،
تو بڑا مختصر سا میرا وزٹ تھا شاس, لیکن آئی واز ویری انسپائرڈ بائی دا پروجیکٹ دیٹ ڈاکٹر ظاہر شاہ صاحب started, and meeting the staff and students in the school really inspired me to return. Hence why جب سے میں گیا تھا, جو تصویریں میں نے اس دن نکالی تھی وہ میں نے سیو کی تھی اپنی فیوریٹس میں اور واٹس ایپ پروفائل پکچر, کہ جب بھی میں کام پہ جاؤں مجھے پتہ ہو کہ میں صرف اپنے لیے نہیں کما رہا, میں نے واپس پاکستان کی ہیلپ کرنی ہے. اور جو زاہد انکل کا جو پروجیکٹ ہے, مجھے اس چیز کا احساس ہو کہ جو اللہ نے مجھے بلیسنگز دی ہیں, اس کی ذمہ داری ہے کہ میں یہ شیئر واپس کروں, کیونکہ ہر چیز ہم نے اس دنیا میں چھوڑ جانا ہے. میں اکثر اوقات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دا کانسیپٹ کہ یو شوڈ بی ایٹ دا سروس آف یور پیپل, کیونکہ کہ آپ کو نہیں پتہ تو آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ایک معصوم کی, ایک ضرورت مند کی دعا کی قبولیت کا سبب بنا رہا ہوتا ہے. تو یہ کتنی آنر کی بات ہے کہ اس بندے کی دعا آپ کے ذریعے ہو سکتا ہے اللہ آپ کو استعمال کر رہا ہو کسی دعا کی پوری ہونے کے لیے. تو یہ میرے لیے کافی آنر کی بات تھی کہ مجھے یہ موقع ملا, and I just hope that Allah subhanahu wa ta'ala accepts it from me and keeps me sincere in these endeavors. اور آپ لوگوں نے بڑی دعا کرنی ہے ظاہر شاہ صاحب کے لیے, میرے لیے. میں وزٹ کر رہا تھا تمام انسٹیٹیوشنز, مجھے مایوسی بھی ہوئی لیکن میں نے کافی ہوپ بھی دیکھی پاکستان میں. مایوسی ادھر سے ہوئی کہ ادارے بن چکے ہیں لیکن ادارے میں کافی مس مینجمنٹ بھی ہو رہی ہے, وہ کوالٹی نہیں ہو رہی جتنی ہونی چاہیے. تو تب میں شاید آیا, مجھے یہ محسوس ہوا کہ جو لوکلائز پروجیکٹس ہیں جو بڑے ادارے نہیں بن چکے وہ زیادہ افیکٹو ہو سکتے ہیں, کیونکہ ڈیسیجن میکنگ پاور, وہ چین آف کمانڈ جو ہوتی ہے بیوروکریسی میں, اور جو چیئر آف بورڈ, وہ ہر چیز بہت ایفیشینٹ ہوتی ہے. تو میں نے اسی نیت سے کی تھی کہ انشاءاللہ تب میں واپس آؤں. میں نے ریسرچ کر لیا مختلف اداروں جا کے, لیکن آئی وانٹ ٹو فوکس مائی ایفرٹس جدھر سب سے زیادہ ضرورت ہو اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ میرا امپیکٹ بھی سب سے زیادہ ہو. تو میں نے یہ نیت کی تھی سمیرا جی کہ when I visit I'll try and give maximum time on this visit to Shas Institute for that reason. And جو میں نے بچے آئیڈینٹیفائی کیے تھے میری پچھلی وزٹ سے, جس طرح ہم نے آن لائن دیکھے ہیں ابھی اسوا سہیل, میری جو ہوپ اور انسپریشن تھی وہ تھی نوجوان نسل لائک جنید نعمان, جن کو میں نے پھر انوائٹ کیا تھا, اور اتنی دور سے سندھ سے آئے, انٹیریئر سندھ سے. کوچ میں 15 گھنٹے انہوں نے سفر کیا, اور رمضان کا مہینہ ہے, عید بھی قریب ہے. تو ان کے پیرنٹس کا بہت بہت شکریہ کہ ان کے پیرنٹس مجھ سے کبھی ملے نہیں, نہ کبھی گپ شپ ہوئی, تو مجھے زیادہ کنونسنگ بھی نہیں کرنی پڑی جنید اور نعمان کو, اور وہ خوشی خوشی they jumped on the idea to come and visit your institute. تو ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی سب نئے کام پہ نکلتا ہے تو لوگ آپ کو جوائن کرتے جاتے ہیں.